تو چلیے آج ایک ایسی زبردست کہانی میں غوٹہ لگاتے ہیں جو سمندر کناری بسے ایک شہر میں عاجزی اور تکبر کے ٹکراؤ کو دکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں ایک انسان کا ایمان ایک پوری سلطنت کے ظلم سے جا ٹکراتا ہے۔ تو کہانی میں دو بالکل مختلف کردار ہیں۔ ایک طرف ہے متکبر بادشاہ ظفر، جس کے پاس غرور ہے، دولت ہے اور لوگوں میں خوف پھیلانے کی طاقت ہے، اور دوسری طرف ہیں درویش ابراہیم، جن کے پاس ایمان ہے، دعا ہے اور صبر ہے۔ یہ دو دنیائیں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا سارا دار و مدار ایک ایسی شرط پر ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے۔ ایک ایسا امتحان جو نہ صرف کسی کی جان لے سکتا ہے بلکہ یہ بھی طے کرے گا کہ نور پور پر خوف کا راج رہے گا یا پھر ایمان کی روشنی جیتے گی۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں اس شہر میں جہاں یہ سب کچھ ہوا، نور پور۔ یہ ایک ساحلی شہر ہے جہاں لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی، لیکن ان پر ایک ظالم بادشاہ کا گہرا سایہ بھی ہے۔ سوچئے، یہ شہر بادشاہ ظفر کے ظلم تلے سانس لے رہا تھا، ایک ایسا حکمران جو اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ مجھے ہی اپنا خدا مانو۔ اور یہ بات اس کی سوچ کو بالکل صاف ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ خود کو نورپور کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا تھا، ہر چیز کا مالک۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے بڑی بھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بالکل الٹ اسی شہر میں درویش ابراہیم اور ان کا بیٹا ناصر بھی رہتے تھے۔ یہ دونوں ایمان، عاجزی اور اس یقین کی علامت تھے کہ بادشاہ سے بھی بڑی ایک طاقت موجود ہے۔ ان کا وجود ہی بادشاہ کے غرور کے لیے ایک خاموش چیلنج تھا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بالکل غیر متوقع واقعہ پیش آتا ہے جو ان دو دنیاؤں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو پورے شہر کی قسمت بدل دے گا۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی لیلا، اس کی نظر بازار میں ناصر پر پڑی اور وہ اس کی سادگی سے متاثر ہو گئی۔ بس یہ بات اس کے باپ کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھی، جو پہلے ہی درویش کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ تو اب بادشاہ نے سوچا کہ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے ناصر کے سامنے ایک جان لیوا شرط رکھ دی۔ 3 دن کے اندر 3 کام کرنے تھے، ایسا سفر جہاں سے آج تک کوئی زندہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اگر ناصر ناکام ہوا تو موت، اور اگر کامیاب ہوا تو بادشاہ کی ہار۔ یہ ظلم کے خلاف ایمان کی ایک ایسی آزمائش تھی جس میں سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہانی کے سب سے مشکل، سب سے خطرناک حصے کی طرف، ناصر کا سفر تاریکی کے دل میں، جہاں اس کے پاس اپنے ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب سوچئے، وہ خوفناک جنگل، اور جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ہے، ناصر کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھیڑیا حملہ کرنے کے بجائے ناصر سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ناصر کی دعا کی خوشبو نے یہاں کھینچا ہے، اور پھر وہ اسے آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس سفر کا پہلا معجزہ تھا۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ اگلے ہی دن ناصر کا سامنا جنگل کے بادشاہ یعنی ایک بہت بڑے شیر سے ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی معجزہ ہوتا ہے۔ شیر بھی بول پڑتا ہے، اور وہ ناصر کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اصل طاقت کوئی ہتھیار نہیں، بلکہ اس کا ایمان اس کی ڈھال ہے، اور اس کی دعا اس کی تلوار ہے۔ تو ان حیرت انگیز واقعات کے بعد ناصر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے واپس جا کر بادشاہ کا سامنا کرنا تھا، لیکن اس بار حالات بدل چکے تھے۔ اور پھر تمام امیدوں کے خلاف تیسرے دن کی صبح دور سمندر پر ایک کشتی نظر آتی ہے۔ نور پور کے لوگوں میں پہلے تو بے یقینی اور پھر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ناصر واپس آ گیا تھا، اور یہ رہا ثبوت، وہ صندوق، وہی صندوق جو ناصر کی موت کی وجہ بننا تھا، اب بادشاہ کے غرور کے لیے ایک تابوت بننے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ ناصر تھکا ہارا، دھول میں آٹا ہوا دربار میں داخل ہوتا ہے، اور بادشاہ کے قدموں میں وہ صندوق رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ کی تو جیسے زبان ہی بند ہو جاتی ہے۔ ناصر اسے بتاتا ہے کہ یہ کامیابی اس کی نہیں بلکہ اس طاقت کی ہے جسے بادشاہ ماننے سے انکار کرتا رہا۔ ناصر کے ایمان کے اس ایک عمل نے، آپ کہہ لیں، نور پور کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ ظلم کا پرانا نظام جڑ سے اکھڑ گیا۔
یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بادشاہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھتا ہے تو اس کا سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے اور وہ بھرے دربار میں اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس ایک واقعے کا اثر دیکھیں، پورے شہر پر پڑتا ہے۔ ظالمانہ ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں، بادشاہ خود درویش سے معافی مانگتا ہے اور شہزادی لیلا ناصر کی ہمت کی قائل ہو کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ پورے شہر میں جیسے خوشی اور سکون لوٹ آتا ہے۔ اور آخر میں کہانی ایک بہت ہی خوبصورت موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ ناصر اور لیلا کی شادی ہو جاتی ہے اور اس طرح ایمان اور سلطنت ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ نورپور میں امن اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو یہ کہانی ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب حالات بہت خراب ہوں تو اصل تبدیلی نظام سے ٹکرانے سے آتی ہے یا کسی ایک انسان کے خاموش لیکن مضبوط ایمان سے؟